السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ اچھا فرینڈز، آج کا جو میرا ریئیکشن ہے آپ نے پورا کمپلیٹ سننا ہے۔ اس میں بہت اہم پوائنٹس میں رکھنے والی ہوں۔ سلمیٰ یاسین جو ہیں وہ ان کے اس کیس سے ریلیٹڈ، اور اس کے علاوہ سلمیٰ یاسین کو سپورٹ کرنے والی ایک بیبو آنٹی کے جو ہے وہ ریئیکشن کے حساب سے آج میں یہاں بات کروں گی۔ بیبو آنٹی کا ریئیکشن میں نے دیکھا، آج انہوں نے اپنے ریئیکشن میں کہا کہ جو باتیں ہم لوگ سپورٹرز اتنے دنوں سے کر رہے تھے، تقریباً یہ سلمیٰ یاسین کا کیس نیٹ پہ یوٹیوب پہ آئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے، اور ان 2 ہفتوں میں ہم سپورٹرز نے، ستارہ یاسین کے سپورٹرز نے یہ ایک ہی بات رکھی آپ سب کے سامنے کہ سلمیٰ یاسین بھلے سے سچی ہیں، بھلے سے جھوٹی ہیں، کچھ بھی ہیں، انہیں لیگلی یہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا۔ انہیں یوٹیوب کے اوپر لا کر اپنا دوسروں کا ٹائم، سکون اور عزت خراب نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بیبو آنٹی کو یہ بات سمجھ آئی ہے فرینڈز آج 2 ہفتے بعد۔ جی بالکل، اب انہیں بھی لگ رہا ہے کہ یہاں سب گند ہوا ہے۔ بیبو آج کہتی ہیں کہ ان لڑکیوں نے وائی ٹی کو گندا کیا، ان لڑکیوں نے یہ چیز وائی ٹی پر لا کر غلط کام کیا، اور میں ان سے یہی کہوں گی کہ آپ کو یہ سب کچھ یوٹیوب کے اوپر نہیں لانا چاہیے تھا، اپنے گھر میں سولو کرنا چاہیے تھا۔ تو بیبو آنٹی، آپ نے خواہ میں اپنی اتنی عزت افزائی کروائی لوگوں سے، آپ نے اپنے چینل کو چمکانے کے لیے، خوب ڈالرز کمانے کے لیے دوسروں پر گند اچھالا، اور اب آپ کو سمجھ آئی ہے وہ بات جو ہم 2 ہفتے پہلے یہاں پر آ کر ایک کو بول رہے تھے کہ وائی ٹی کے اوپر مت لے کر آؤ۔ میرا خیال ہے بیبو آنٹی آپ کا صابن سلو ہے اسی لیے آپ کو اتنی جلدی بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ بات جو ہم سپورٹرز 2 ہفتے پہلے کہہ چکے، وہ آپ کی عقل میں اب آئی ہے، سوری ٹو سے۔ اچھا دوستو، اس کے علاوہ بیبو آنٹی کے بیٹے کی ایک اور ویڈیو آج ہم نے دیکھی، جس میں بیبو آنٹی کا بیٹا اپنے دوستوں کو شیشہ پلا رہا ہے، اور اس کے ساتھ دائیں بائیں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ عجیب سا گندا سا ماحول بنایا ہوا ہے وہاں پر، یعنی کہ بیبو آنٹی کا بیٹا جو ہے وہ کیسے کیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کیسی رنگ رلیاں مناتا ہے، اور اس قسم کی ساری چیزیں بیبو آنٹی کے بیٹے میں ہیں، جو ہے وہ آوارہ انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ بیبو آنٹی آج کہہ رہی تھیں کہ سیلاب زدگان کے لیے اگر کسی نے مدد کرنی ہے تو میرے ساتھ ہوں، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کے ساتھ جاتی ہوں، میں لوگوں کی ہیلپ کروں گی۔ بیبو آنٹی جی، اب تو آپ کے ساتھ آپ کی کیٹیگری کے لوگ بھی جانا پسند نہیں کریں گے۔ جی بالکل دوستو، مجھے بہت سے یوٹیوبرز نے بتایا کہ بیبو آنٹی جو ہے وہ کبھی بھی کوئی ایک یوٹیوبر 1K والا بھی ان سے رابطہ اگر کرتا ہے، 1K سبسکرائبرز والا بھی، تو بیبو آنٹی لپکتی ہیں اس کی طرف، جھپٹتی ہیں اور دبوچ لیتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے تو تمہارے گھر جانا ہے، میں تو تمہارے گھر آ کر کچھ دن رہنا چاہتی ہوں۔ تو بیبو آنٹی، آپ کے ساتھ آپ جیسی بہت سی رل گئی ہیں، مل گئی ہیں، جو کہ 1 سال سے ستارہ یاسین کے پیچھے سر جھاڑ منہ پھاڑ پڑی ہوئی ہیں۔ اب آپ کو میرا مشورہ ہے کہ ایک بار ذرا ان لوگوں سے پوچھئے کہ وہ آپ کو اپنے گھر بلانا پسند کریں گی، اپنے گھر بٹھانا پسند کریں گی، جو آپ کو اپنی لائیوز میں تو لے آتی ہیں، لیکن مجھ سے لکھوا کر لے لیں، اپنی دہلیز تک کوئی نہیں لائے گا آپ کو، کیونکہ آپ نے اپنی اصلیت دکھا دی ہے۔ بیبو آنٹی، آپ نے خود کہا میں تو لوگوں کے گھروں میں جاتی ہی اس لیے ہوں کہ میں ٹولوں، اور ان پر جب برا وقت آئے تو میں انہیں چوک میں ننگا کر دوں۔ تو بیبو آنٹی، آپ یہ بتائیے گا، آپ کے بیٹے نے جو آپ کو آج کل چوک میں ننگا کرنا شروع کیا ہے، اللہ مجھے معاف کرے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہوں، تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کون سے ہاتھی کے کان میں سوئی ہوتی ہیں، یا کون سے پتھر کے نیچے پڑی ہوتی ہیں، جو آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کا ایک اکلوتا سپوت جو ہے، وہ کہتے ہیں نا ایک انڈا وہ بھی گندا۔ تو بیبو آنٹی، آپ نے اپنا انڈا گندا کر دیا۔ دوستو، بیبو آنٹی کا یہ انڈا گندا کیسے ہوا؟ بیبو آنٹی جو ہے وہ کسی کے بھی گھر پدھار جاتی ہیں، اور وہاں ہفتہ 10 دن بھی رہتی ہیں، انہیں اپنے گھر کا ہوش نہیں ہوتا، پیچھے ان کا بیٹا جو ہے وہ رنگ رلیاں مناتا ہے، اور اس قسم کی جو ہے وہ گندی صحبت میں، گندی کمپنی میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ یہ تو آپ سب نے دیکھ لیا۔ بیبو آنٹی، آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی غفلت جو ہے وہ آپ کے گھر کو برباد کر رہی ہے، آپ کے بیٹے کو برباد کر رہی ہے۔ جن کاموں میں آپ کا بیٹا لگا ہوا ہے، وہی لڑکے، وہی بچے وہ کام کرتے ہیں جن کے ماں باپ ان کو توجہ نہیں دیتے،
جن کے ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں ٹک کر نہیں بیٹھتے، جو ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر نہیں رکھتے۔ آپ جیسی عورت جو کبھی بھی ٹرین میں چڑھ گئیں، بس میں چڑھ گئیں، کوچ میں چڑھ گئیں، کسی کے بھی گھر پہنچ گئیں، کتنے ہی دن رہ لیا، تو پیچھے سے بیٹا تو یہ حرکتیں کرے گا۔ خیر، بیبو آنٹی کے چیپٹر کو کرتے ہیں یہاں کلوز، اور اب ہم بات کریں گے دوستو، ہاں جاتے جاتے یاد آیا بیبو آنٹی، آج آپ کہہ رہی تھیں جو ہے وہ اعظم بھائی کو کہ تم میرے بیٹے ہو، اور اس کے بعد بیبو نے خود کہا کہ میں نے بہت سی بیٹیاں بنائی وائی ٹی کے اوپر اور میں نے غلط کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، بیبو نے اپنے ہی بات میں جواب دیا کہ میں پہلے کسی کو بیٹی بناتی ہوں اور پھر میں اس کے ساتھ غلط کر دیتی ہوں۔ تو میں اعظم بھائی سے کہوں گی کہ آپ بھی ذرا بچ کے رہیے گا، بیبو آنٹی نے آپ کو بھی بیٹا بنا لیا ہے۔ اچھا، اور بیبو آنٹی کیا کہتی ہیں کہ میں تو اب کسی کو بیٹی اور بیٹا نہیں بناؤں گی بھائی، کیونکہ پھر میں ان کے ساتھ غلط بھی کرتی ہوں۔ چلو بیبو، آپ نے باتوں باتوں میں ایکسیپٹ تو کیا کہ آپ کتنی نوٹی ہیں، کتنی بدمعاش بن رہی ہیں۔ خیر، وائی ٹی پہ بہت سے لوگوں نے بیبو آنٹی کی بہت ساری دھلائی کی ہے۔ اب میں بات کروں گی سلمیٰ یاسین کے پروفز کے حساب سے۔ جی دوستو، سلمیٰ یاسین سٹارٹ کرنے والی ہیں بہت جلد اپنی نارمل ولاگنگ، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سلمیٰ یاسین کا ڈرامہ جو ہے وہ چوپٹ ہو گیا، اور جو وہ چاہتی تھی کہ ستارہ کو گرا کر میں اس کی سیڑھی پہ کھڑی ہو جاؤں گی، تو سلمیٰ ڈیئر کامیابی ایسے نہیں ملتی کہ آپ کسی اور کو دھکا دیں اور اس کی سیڑھی پر خود چڑھ جائیں، یا کسی اور کو گرا کر اس پر پیر رکھ کے اونچی ہو جائیں۔ سلمیٰ یاسین کے پاس دوستو کوئی ککھ پروف نہیں تھا۔ یہ عورت جو ہے یہ مینٹلی جو ہے وہ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے، اور اس بیماری نے اس سے یہ سب کچھ کروایا۔ یہ اگر سچی ہوتی، حق پر ہوتی نا، تو یہ ابھی تک سب کچھ لٹکا کے نہیں رکھتی۔ اس کے پریشر کوکر میں جو ہے وہ کوئی پروف نہیں ہے، وہ بھی بن رہا ہے، ابھی پک رہا ہے۔ تو دوستو، جو چیز کریٹ کی جاتی ہے اور اسے ایز اے پروف لایا جاتا ہے، وہ ریئل نہیں ہوتی، وہ فیکٹ نہیں ہوتا۔ اس سے تو سب سمجھ گئے ہوں گے کہ سلمیٰ یاسین نے صرف اور صرف جو ہے وہ اندازے لگائے ہیں اور کیا سارائیاں کی ہیں کہ ستارہ نے یوں کیا ہوگا، پھر اصغر نے وہ کیا ہوگا، ہائے اللہ یہ ہو گیا ہوگا۔ شرم آنی چاہیے سلمیٰ آپ کو، آپ نے وائی ٹی کے اوپر پاکستان کو اور مسلمانوں کو اور اس پیارے رشتے سالی اور بہنوئی والے رشتے کو پامال کیا اور سب کی رسوائی کروائی۔ یہاں میں ایک اور بات کہوں گی کہ ان کی بیٹی تمنا جو ہے، اب اس کے اوپر بھی بہت سی انگلیاں اور سوالیہ نشان اٹھتے ہیں کہ تمنا جو ہے، اس کی وائس سنی آج ہم نے بیبو کے چینل پر، تو تمنا بیٹا، آپ کی یہ عمر تو نہیں تھی ان حرکتوں کی جو آپ نے اپنی ماں کے ساتھ بھی کنسنیاں کی اور وائی ٹی کے اوپر ایسے چینلز کے ساتھ بھی۔ آپ کی ایج ان باتوں کی تو نہیں تھی۔ آپ کی ماں نے آپ کو کس کام پہ لگا دیا ہے کہ وائی ٹی سنو اور اس قسم کی گفتگو سنو؟ جو گفتگو بیبو آنٹی کے چینل پر ہوتی ہے، آپ کیا کہتی ہیں میری ماں کو سپورٹ کر رہی ہو، بہت اچھا کر رہی ہو، یعنی وہ سپورٹ آپ سنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بیبو آنٹی کی زبان کے آگے کوئی کھڈا، کوئی کھائی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بہت لمبی زبان ہے، وہاں سے سب باہر ہی نکلتا ہے، کچھ اندر نہیں رکتا، وہ سب سلمیٰ یاسین کی بیٹیاں سنتی ہیں۔ سلمیٰ، بہت افسوس ہوتا ہے۔ اور دوستو، تمنا کی وائس جو ہم نے سنی بیبو کے چینل پر، جس میں تمنا کہہ رہی تھی میری ماں کا گھر، ہمارا گھر برباد ہوا، ستارہ نے اور ساجد ماموں نے جو ہے وہ کوئی ہیلپ نہیں کی، کچھ بہتری نہیں کی، ہمارا ساتھ نہیں دیا، یا کچھ بھی الا بلا جو بھی وہ بول رہی تھی۔ تو میں ایک چیز کہوں گی بیٹا یہاں پر کہ آپ کی ماں کا گھر اگر برباد ہوا ہوتا تو آپ کا باپ آپ کے ساتھ اس گھر میں نہ رہ رہا ہوتا اور آپ کو پک اینڈ ڈراپس یہ سب نہیں کر رہا ہوتا۔ جو گھر برباد ہو جاتے ہیں نا، اس میں یا پھر ماں ہوتی ہے یا باپ ہوتا ہے، یا دونوں نہیں ہوتے۔ تو آپ کا گھر الحمدللہ برباد نہیں ہوا، آپ کی ماں نے آپ کے باپ کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے۔ رہی بات ستارہ آنٹی کی، تو میں آپ سے ایک بات ضرور کہوں گی کہ آپ کی ماں نے جو ستارہ آنٹی کے اوپر تہمت لگائی ہے، ہمیں نہیں پتہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ اس سے جو ہے وہ تمنا کے جو ہے وہ فیوچر پہ بہت برا اثر پڑے گا، یہ یاد رکھیے گا آپ لوگ۔ کیونکہ دوستو، تمنا جو ہے وہ چھوٹی سی 8 سال کی بچی تھی اور 16 سال کی عمر میں وہ واپس آئی، اور جو کوئی بھی یہ سنے گا کہ ستارہ یاسین جیسے کس کی ماں نے، سلمیٰ نے الزام لگایا کہ وہ بد کردار عورت ہے، تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ اس بچی نے اسی عورت کے پاس پرورش پائی ہے جو کہ بد کردار ہے، تو یہ بچی کیسے جو ہے وہ اچھے کردار کی مالک ہوگی۔
سلمیٰ یاسین آپ کو سب کچھ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کے ساتھ بہت سے لوگ رابطہ کی کوشش کر رہے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ آپ کی لیگلی ہیلپ کریں، لیکن آپ ان سب کو نظر انداز کر رہی ہیں، وہاں سے چپکے سے دم دبا کر نکل رہی ہیں، کسی کو شامل نہیں کر رہی۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سب آپ ٹوپی ڈرامہ کر رہی ہیں، آپ عوام کو ٹوپی پہنانا چاہتی تھیں، آپ وہ اینک پہنانا چاہتی تھی جس سے آپ جو چاہیں لوگوں کو دکھائیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ دوستو، یہ پہلے کراؤن ہوٹل کا رونا روتی نہیں ہے، اب جب لوگوں نے جا کے وہاں انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا تو اب یہ کہتی ہیں کہ نہیں، وہ تو ہوٹل مہران تھا۔ دوسری چیز یہ کہتی ہیں ان کی طرف سے یوٹیوبرز جو ان کے حق میں کھڑے ہوئے، ان کو یہ انفو انہوں نے دی تھی کہ جی سلمیٰ یاسین نے خودکشی کی کوشش کی ہے، اور اب وہ کہتی ہیں کہ نہیں، میری بیٹی کو غلط فہمی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ جو مدعا یہ وائی ٹی کے اوپر لے کر آئی ہیں وہ ان کی مرضی کے حساب سے بننے کے بجائے مزید بگڑتا جا رہا ہے، اور اب سعودی گورنمنٹ بھی اس کے اوپر ایکشن لے گی اور پاکستانی گورنمنٹ بھی اس کے اوپر ایکشن لے گی۔ تو سلمیٰ یاسین اینڈ میں کیا کہیں گی؟ جی دوستو، سلمیٰ یاسین اینڈ میں آ کے کہہ دیں گی کہ وہ تو نفسیاتی مریض ہیں اور ان کا تو علاج چل رہا ہے، تو وہ کچھ بھی کبھی بھی کچھ بھی بول دیتی ہیں، کہیں پہ بھی بول دیتی ہیں۔ خیر، اتنا ضرور کہوں گی، سلمیٰ یاسین آپ نے ستارہ یاسین کے سارے معاملے میں اپنی عزت کا جنازہ خوب نکالا ہے۔ آپ نے ان چینلز کے اوپر بیٹھ کر ان چینلز کو پروموٹ کیا ہے جہاں آپ کو بھی فاحشہ بتایا جاتا تھا، جاتا ہے، جہاں آپ کی ماں کے کردار پر بھی انگلیاں اٹھائی گئیں، لیکن آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب آپ کے سامنے کوئی آپ کی ماں کی عزت کی دھجیاں اڑائے، آپ کی بیٹیوں کی، آپ کی، لیکن آپ کو تو اپنا مفاد دیکھنا ہے۔ جس انسان کے پر یہ سب کچھ گزرا ہوتا ہے وہ مفاد سے بالا تر ہو کر سوچتا ہے۔ لیکن خیر دوستو، کیا کہا جا سکتا ہے، اتنا ضرور کہوں گی کہ سلمیٰ یاسین آپ نے وائی ٹی پہ لوگوں کو خوب نچایا، خوب اپنا اور اپنے مذہب کا، اپنے ملک کا نام خراب کیا۔ اللہ رحم کرے دوستو، جب ایسے لوگ ہوں گے دنیا میں اور وائی ٹی کے اوپر ایسے لوگ ہوں گے اور ایسا گند مچائیں گے اور بہت سے لوگ جہاں پر غلیظ زبانیں استعمال کر رہے ہیں، تو میں یہی کہوں گی کہ اللہ کا عذاب اور قہر کیوں نہیں ہوگا ہمارے پورے ملک کے اوپر۔ اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے، اس کے باوجود لوگوں کو ترس نہیں آتا، لوگوں کو شرم نہیں آتی، اور اپنی پوسٹوں پر اتنی گندی گندی گالیاں، اتنی غلیظ غلیظ چیزیں لکھ کر لگا رہے ہیں۔ وہ ایسا سمجھتے ہیں جیسے موت تو آنی ہی نہیں، جیسے اگر موت آئے گی تو ان کو اتنا موقع ضرور دے گی کہ یہ اگلے سے اپنی اس کرنے کی معافی مانگ لیں۔ تو میں آپ سب سے کہوں گی کہ اپنے اعمال کو درست کریں، اور یہ ساری آفات جو ہیں ان سے ہی دیکھ کر سبق سیکھ لیں کہ ایک پل کی خبر نہیں ہے انسان کی زندگی کی، تو خدارا اپنے آپ کو سدھاریں۔ سلمیٰ آپ بھی خود کو سدھاریں، اور سب ہیٹرز سے کہوں گی کہ آپ بھی خود کو سدھاریں، یہ نہ ہو کہ پھر زندگی آپ کو موقع نہ دے سدھرنے کا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی لوں گی میں آپ سب سے اجازت۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں اور ہماری فیملیز کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔